السلام علیکم عثمان۔ آج ہم بات کریں گے عربی کے ایک لفظ البقرہ کے بارے میں۔ علامہ تہانوی کشف الاصطلاحات الفنون والعلوم میں لکھتے ہیں کہ البقرہ کا مطلب ہے گائے، دی کو۔ الفیومی المصباح المنیر میں لکھتے ہیں کہ البقر ایک اسم جنس ہے، اور جوہری جو کہ ایک لغوی ماہر ہیں ان کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا لفظ ہے جو نر اور مادہ دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، اور جب ہم البقرہ لکھتے ہیں تو اس میں ہا کا جو اضافہ ہوتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک فرد کو شو کر رہا ہے، یعنی واحد کو۔ اسی طرح فیروز آبادی القاموس المحیط میں لکھتے ہیں کہ البقرہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ الرازی مختار الصحاح میں، ابن سیدہ المحکم والمحیط العظم میں، اور ایڈورڈ ولیم لین عربک انگلش لیگزیکون میں الجوہری کی ہی بات کو سپورٹ کرتے ہیں کہ البقرہ گائے اور بیل نر اور مادہ دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، اور اس میں جو ہا کا اضافہ ہے وہ واحد کو شو کر رہا ہے، ایک فرد کو، ایک گائے یا بیل کو۔ اس کے علاوہ ابن سیدہ المحکم المحیط العظم میں، ایڈورڈ ولیم لین عربک انگلش لیگزیکون میں، اور مرتضیٰ زبیدی تاج العروس میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ البقرہ کا لفظ پالتو اور جنگلی دونوں قسم کے جانوروں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ بقرۃ کا مطلب ہے گائے اور ثور کا مطلب ہے بیل، لیکن وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ کچھ مفسرین کے نزدیک بقرۃ وہ لفظ ہے جو دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ انٹرسٹنگلی اگر آپ لوگ عربی پڑھیں گے تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ بقرہ کا مطلب ہے چیرنا، جیسے ایک فریز سی آپ لوگوں کے سامنے آ سکتی ہے کہ بقرہ بطنہ، یعنی اس نے اس کا پیٹ چیر دیا، بقرہ اس نے چیر دیا، بطنہ اس کا پیٹ، اور یہی اصل ہے بقرۃ کی، یعنی گائے یا بیل بھی زمین پر ہل چلاتے ہوئے زمین کو چیرتی ہے، تو اسی لیے اسے بقرۃ کہا جاتا ہے۔ تو یہ تھا ورڈ البقرہ۔ جزاکم اللہ خیر۔